سے پہلے بارگاہ سے مختصر سا پیغام آپ تمام کے حوالے پھر تمام کو لے کر کے چلیں گے، اور سرکار کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں تو اس وجہ سے یہ بات ضرور سنیں کہ یہاں پر آیا نہیں جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ آتے ہیں یہاں پر گھومنے، کیا کرنے آتے ہیں؟ جب کوئی ٹورسٹ بن کے آئے گا نا یہاں تو پھر اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی ہاتھ جائے گا یہاں، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن جب عاشق بن کے آئے گا تو سب کچھ عطا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ عاشق کے ساتھ میں نسبت رسول ہوتی ہے، نسبت آل رسول ہوتی ہے۔ ٹورسٹ تو گھومنے آیا ہے، گھوم کے چلا جائے، اس کا کیا لینا دینا زیارت سے، اس کا کیا لینا دینا فیض سے، کرم سے، کیا لینا دینا؟ جب آیا ہی نہیں لینے تو پھر دیا کیوں جائے گا؟ جو آیا ہے لینے اسی کو دیا جائے گا۔ وہ عاشق جب یہاں آتا ہے تو میرے عزیزو یہ بات جو غور سے اور ذہن میں رہے، آپ عاشق کیا ہے اور یہاں عاشق بن کے کیوں بلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے عاشق جب یہاں آتا ہے تو عاشق ہوتا کیا ہے؟ جب یہاں عاشق بن کے آئے گا تبھی کچھ ملے گا۔ لیکن ہم سوچیں کہ نعرہ لگایا ہم نے خواجہ کا اور عاشق بن گئے، نعرہ لگایا غوث کا عاشق بن گئے، ایسے نہیں چلتا کام۔ جلوس نکالا عاشق بن گئے، اسے عاشق نہیں کہا جاتا۔ عاشق تو اسے کہا جاتا ہے جو معشوق، یعنی جس سے محبت کر رہا ہو، جس سے محبت ہو رہی ہو۔ بھائی جانتے ہیں نا کس سے محبت ہے؟ رسول اللہ سے، آل رسول سے۔ تو یعنی جس سے محبت ہو رہی ہو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے، جو وہ چاہتا ہو وہ بھی وہ پسند کرے، جیسا وہ چاہتا ہو ویسا وہ رہتا ہو۔ یہ ہوتا ہے عاشق کو، ہے نا؟ کسی کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو خود کا حال بگاڑ لیتا ہے، اگر وہ نہ ملے تو کہتا ہے کہ جیسا تو چاہے گا ویسا کر لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو رسول اللہ سے محبت ہو جائے، آل رسول سے محبت ہو جائے تو پھر اس کا کیا حال ہونا چاہیے، سمجھتے ہیں بات؟ پھر یہ جو ولی بنتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو عشق میں گم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ یعنی اب اگر ان میں کوئی جلوہ دکھ رہا ہے تو جلوہ خدا ہے، جلوہ محمدی ہے۔ ہاں، لہذا عاشق اس لیے کہا یہاں پر آنے کے لیے، کیونکہ عاشق وہ نہیں جو گھومتا رہے، نعرے لگاتا رہے، جلوس نکالتا رہے۔ یہ ہم کرتے ہیں، ہماری محبت ہے، لیکن عاشق ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، بے شک، یعنی کہ دین پر عمل کریں، سنت رسول اور آل رسول پر عمل کریں۔ یہ جو نمازیں ہیں پانچوں وقت، یہ ہماری محبت کی دلیل ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ اب سمجھ میں آیا عاشق کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جس سے محبت ہو ان کے جیسا بن کر کے بھی دکھائیے، صرف منہ سے کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اپنے اعمال سے کر کے دکھائیے، اپنے کردار سے کر کے دکھائیے، تب مزہ آئے گا۔ تب ہم نہیں، زمانہ مانے گا کہ ہاں تم رسول والے ہو۔ جب عمل کریں گے تو پھر ہمیں نہیں کہنا پڑے گا ہم خواجہ والے ہیں، غوث والے ہیں۔ دنیا دیکھ کر کہے گی کوئی رسول والا دکھائی دیتا ہے، کوئی خواجہ والا دکھائی دیتا ہے۔ تو بات فقط اتنی ہے کہ محبت اپنی جگہ ضروری ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن محبت سچی تب ہوگی جب دین پر عمل ہوگا۔ ہاں، نمازیں پوری ہوں گی، فرائض پر عمل ہوگا۔ لہٰذا بارگاہ بھی یہی پیغام ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ لوگ آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سرکار کی بارگاہ میں آنا ہے، ولی اللہ کی زیارت کا ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں کی تعلیمات آپ تک نہیں پہنچی ہیں اور نہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں آنا بھی بیکار ہے، مدینے جانا بھی بیکار ہے، مکے جانا بھی بیکار ہے۔ آپ مکے چلے جائیے لیکن حضور کی سنت پر عمل ہے نہیں، حضور کی تعلیمات پہ عمل ہے نہیں۔ مدینے چلے جائیے، وہاں پر ایک وقت کی، دو وقت کی، 5 وقت کی نماز پڑھ کے آ گئے، گھر پہنچے تو واپس بھول گئے۔ کیوں بھائی، ایسا کیوں؟ قرآن وہاں پر پڑھا، یہاں پر پڑھا، گھر پہنچے واپس بھول گئے۔ ایسے نہ قرآن کسی کام آئے گا، نہ ایسی نماز کسی کام آئے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں، لہذا جب ہمارا کردار بھی محمدی ہو، جب ہمارے اعمال بھی محمدی ہو اور ہم خود محمدی ہوں، تب پھر مدینے میں جائیں گے کتنا مزہ آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ پھر اجمیر آئیں گے، بغداد جائیں گے، مزہ آئے گا نا؟ جب ان کے قریب ہوگے تبھی تو وہاں جانے کا مزہ آئے گا، ورنہ ان سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، زیارت کرنے آ گئے، سمجھے بات؟
तो यहाँ आए हो अल्लाह के करीब हो जाने के, रसूल अल्लाह के करीब हो जाने के, इन्हें अपना वसीला बनाने आए, ये बात जहन में रहनी चाहिए। लिहाजा तमाम को लेकर चलेंगे कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अदब का ख्याल रहे। और फिर से एक बार कह रहे हैं, आप बात अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अमल करनी है, नमाज़ें भी पढ़िए, दीन पर भी अमल कीजिए, और नहीं लगी है अच्छी तो भी कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। आपको अच्छी लगे या ना लगे, बात वही होगी जिससे रसूल राज़ी हो, अल्लाह राज़ी हो। आपको राज़ी करने के लिए तकरीर नहीं कर रहा है यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, तकरीर हो रही होती है, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग जाती है, लगा लीजिए क्या हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी आपको जमा करना या आपको बिठाना, बुलाना, भिजाना नहीं है। ये तो सरकार की बारगाह है, जैसे चाहे बुलाए, जैसे चाहे भिजा दे। हमारी जिम्मेदारी है फकत आप तक दीन की बात पहुंचा दे। अब आप अमल करें या ना करें, या आपका और परवरदिगार का मामला है। कुरान तो यही कह रहा है कि बस पहुंचा दीजिए, बाकी वो जाने और वो जाने। समझना बात। लिहाजा दीन पर अमल रहेगा ना, इंशाल्लाह नहीं रहेगा, मोहब्बत रहेगी, नमाज़ें रहेंगी। अब देख लीजिए डबल सज़ा मिलेगी अगर नहीं किया तो। एक तो अगर दीन पर अमल ना करें तो हराम काम तो है कि नहीं हराम? शर्माइए मत, है हराम तो बोलिए, है ना? नमाज छोड़ोगे हराम काम है नहीं, दीन के फराइज छोड़ोगे हराम काम है नहीं, फिर हराम करते भी और सीना तान के कहते हैं हाँ नहीं है। जब है तो बोलिए हाँ है, गलती है तो है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हिदायत देने वाला। इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि यहाँ आए हैं, अब यहाँ से खुद को बदल करके जाइए। बात समझ आ रही है? लिहाजा यहाँ वादा भी कर लिया है, अब अगर नहीं पढ़ते नमाज, नहीं करते दीन पर अमल, तो डबल सज़ा ज़रूर तैयार हो जाइएगा, क्योंकि एक तो वादा टूटेगा और दूसरा दीन पर अमल छूट जाएगा, उसमें फिर माफ़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो कहता है हम तो मैसेज कर लेते हैं बस हमारी नमाज हो गई, ये सब 2 नंबरी बातें नहीं चलती हैं, इसकी माफ़ी हो ही नहीं सकती। इन्होंने नहीं छोड़ी आखिरी वक्त तक। हज़रत इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया और ये कह रहा माफ़ी हो गई नमाज, ऐसे नहीं चलता, इसकी माफ़ी है ही नहीं। इन्होंने सजदों में सर कटा के, इबादतों में अपनी रूह परवास करवा के बता दिया कि नमाज की इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। मर भी रहे हो तो सजदा नहीं छोड़ सकते। हाँ, लोग सोचते हैं हम बीमार हो गए आज क्या नमाज पढ़ो, अरे भाई मरने वाला हो तो भी नमाज का वक्त हो गया तो सजदे में मर, समझे बात कितनी ज़रूरी है। लिहाजा अल्लाह ताला से हमारी तो यही दुआ रहती है कि अल्लाह ताला जो है एक भी नमाज जो है हमारी कज़ा ना होने पर मरने का, मरे तो पूरी 5 वक्त की नमाज पूरी हो, नहीं तो अगला वक्त ही ना लगे। हाँ, ऐसा काम होना चाहिए कि नमाज हो गई बस अब अलविदा कह दी, ये है आशिक की, समझे बात। अब तमाम को लेकर के चलेंगे कदम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।